ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. سوال ہے کہ شوہر نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، اہلیہ سے وہ اقامت دلوا رہے ہیں اور غالباً شاید اذان بھی دلوا رہے ہوں گے. دیکھیں، جمہور امت کا جو ہے نا، جمہور میجورٹی آف دا علماء آف سلف اینڈ خلف، پاسٹ پریزنٹ، پہلے کے، آگے کے، بعد میں آنے والے، سب متفق ہیں کہ امامت صلاح، اذان، اقامہ، یہ تینوں کام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مخصوص کیے ہیں. ہاؤ ایور، تاہم کراہیت کے ساتھ کچھ علماء نے کہا کہ دیکھیں، گھر کے اندر اگر خاتون محرموں کے بیچ میں، غیر محرم وہاں کوئی نہیں ہے، اذان اور اقامت اگر دے دیتی ہے یا صرف اذان اور اقامت کہہ دیتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. اس کو مکروہ کہا، حرام نہیں کہا، ناپسند کیا، حرام کا فتویٰ نہیں لگایا. تو اس لیے اگر ایک گھر میں صرف میاں بیوی ہی اکیلے ہیں، صرف وہ دونوں ہی ہیں، اور اگر بیوی اقامت دے دیتی ہے، تو میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کی قرآن اور سنت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی. ہاں، لیکن عملی تواتر، ہماری امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں اس دنیا میں تھیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ شادیاں کروائیں. ہر قبیلے کے لیے ایک استاد، ایک رہبر خواتین کے لیے موجود تھا. کبھی نہیں ہمیں پتہ چلا کہ ہماری اماں نے، اماں عائشہ نے، اماں ام سلمہ نے، یہ تو سب سے آخر میں دنیا سے جانے والیوں میں سے ہیں نا، ام سلمہ، تو انہوں نے تو کربلا بھی دیکھی، کربلا کے بعد کے حادثات بھی دیکھے، سیدنا عبداللہ ابن زبیر کی شہادت دیکھی، کیا نہیں دیکھا ان کی آنکھوں نے. ان سے ہمیں کبھی نہیں ملتا کہ انہوں نے اذان کہی ہو گھر کے اندر ہی، بے شک، یا اقامہ کہی ہو. ایک حدیث ہے ام ورقہ کی، وہ بھی ضعیف ہے، گھر کے اندر عورتوں کے بیچ میں، وہ کمزور ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. تو بہرحال میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، ڈس لائک سمجھتا ہوں. کبھی کبھار ونس ان دا بلو مون اگر اذان اقامہ بہن نے گھر کے اندر کہہ دی، غیر مرد نہ سنیں. یاد رکھیں، گھر میں ایک بھی غیر محرم ہے، جی ہاں دیور جیٹھ بھی ہے، تو اذان اقامہ بہن نہ کہے. مگر اگر صرف شوہر ہے، بچے ہیں، تو کہہ دے، کوئی بات نہیں. بلکہ ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک موومنٹ چلی تھی، ہم نے کہا کہ یار گھروں کے اندر اگر عورتیں ہی آپس میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو عورت ہی اذان دے، عورت ہی اقامہ پڑھے گی، عورتوں کی جماعت ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بچیوں کو اذان اقامہ تو سیکھنی چاہیے نا. تو آپ اپنے گھر میں اگر بچے ہیں نا، لڑکا لڑکی، ان سے دلوائیں آپ اذانیں اور اقامتیں. ایک خطرے کی گھنٹی میں پہلے بجا دوں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک کام گھر میں شروع کرتے ہیں نا، تو پھر ایک دل میں تمنا جاگتی ہے کہ بھائی اگر میں گھر میں دے سکتی ہوں تو مسجد کیوں نہیں دے سکتی. کل کو پتہ چلے، آج کل کی نئی نسل تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو اپنے سگے ماں باپ کا لحاظ نہیں کرتی، ان کی اللہ معافی دے گردنوں پہ آ جاتے ہیں. تو وہ اگر مسجد پہنچ گئے کہ امام صاحب پیچھے ہٹو، میں نے اذان دینی ہے یا اقامت کہنی ہے، خاتون کوئی لڑکی، کوئی لا باولی اور انفارچونیٹلی بے ادب قسم کے، تو آپ ان کو روک سکیں گے؟ نہیں روک سکتے نا. اس لیے کوشش کریں ان کو آپ اپنے گھر میں آہستہ آہستہ سکھائیں یہ چیز، کہ یہ اگر آپ نے یہ چیز صرف گھر کے لیے ہے، باہر کے لیے نہیں ہے. اللہ نے عورت کی آواز پہ پردہ رکھا ہے، حجاب رکھا ہے، اس کی آواز میں کشش ہے. اگر وہ اپنی پرکشش آواز سے، جس میں نسوانی کشش ہے، جنسی کشش ہے، ایک سیکشول اٹریکشن ہے، وہ اذان دے رہی ہے اور میاں اس کی طرف مائل ہو گیا، پھر کہاں جائیں گے؟ اس وجہ سے بڑے بڑے علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے. میجورٹی نے، آلویز میجورٹی سیڈ نو، ویمن شوڈ ناٹ کال، عورت کو نہیں دینی چاہیے اذان اور اقامہ گھر کے اندر بھی، جہاں ایک بھی مرد ہو، چاہے اس کا اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے. تو بہرحال جن لوگوں کو اپنے پہ کنٹرول ہے، شادی شدہ ہیں، میچور ہیں، انشاءاللہ ایسے موقع پہ وہ نہیں سوچتے. تو اگر اس نے اقامہ کہہ دی بہن نے، تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرام کام نہیں ہو گیا. ہاں، زیادہ سے زیادہ اس کو آپ مکروہ کہیں گے. واللہ اعلم.